سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ عبداللہ مجھے قرآن تو سناؤ۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن آپ پر نازل ہوا ہے، سناؤں میں؟ فرمایا ہاں، آج میرا دل کر رہا ہے کہ تم سے قرآن سنو۔ انہوں نے قرآن پاک سنانا شروع کیا، قرآن پاک سناتے رہے اور اس آیت کریمہ پر پہنچے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونُ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، کہ اور اسی طرح کیا ہم نے تم کو امت معتدل، کہ اے امت مصطفیٰ ہم نے تمہیں معتدل امت بنایا ہے تاکہ تم سب لوگوں پر گواہ ہو۔ آواز آ رہی ہے آپ کو میرے؟ تاکہ تم جتنی بھی پچھلی امتیں ہیں ان سب پر گواہ ہو۔ وَيَكُونُ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور اے رسول آپ ان سب کے اوپر گواہ ہوں۔ گواہی والی بات یہ پچھلی جمعۃ المبارک میں نے کچھ بیان کی تھی کہ گواہ وہ ہوتا ہے جو دیکھنے والا بھی ہو اور موقع پر موجود بھی ہو، جو دیکھنے والا بھی ہو اور موقع پر موجود بھی ہو۔ ایک اور آیت کریمہ اس کا شان نزول بھی سماعت کیجئے گا، اور یہ میں نے بیان بھی کیا لیکن دوبارہ اس کو اپنے ذہنوں میں بٹھائیے گا، ایک اور یہ تمہیدی تھوڑی سی گفتگو کروں گا۔ کل قیامت کا دن ہوگا، قیامت کے دن اللہ رب العزت دوسری امتوں کو بلائے گا۔ نوح علیہ السلام کی امت اللہ کے بارگاہ میں حاضر ہوگی تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا کہ تم نے مجھے کیوں نہیں مانا، تم شرک میں کیوں مبتلا رہے، کیا وجہ تھی؟ کیا میں نے تمہارے اندر اپنے رسول نہیں بھیجے؟ میں نے اپنے نوح کو نہیں بھیجا تھا؟ اب وہ جو قوم تھی نوح علیہ السلام کی وہ انکار کر دے گی، وہ کہیں گے یا اللہ تو نے تو ہماری طرف کوئی رسول نہیں بھیجا، کوئی نبی نہیں بھیجا۔ اللہ رب العزت نوح علیہ السلام کو بلائے گا۔ اچھا یہ یاد رکھیے گا کل قیامت کے دن جو فیصلے ہوں گے نا وہ میرٹ کی بنیاد پر ہوں گے۔ کس کی بنیاد پر؟ بولو، بالکل جو عدالتی نظام ہے نا، صحیح عدالتی نظام، گواہوں کے فیصلے کے ساتھ، وہ عدالتی نظام جو ہوگا نا اس حوالے سے فیصلے ہوں گے۔ ہاں جب فیصلہ کسی کا ہو جائے پھر اللہ جس کو چاہے معاف کر دے اور کسی کو چاہے سزا دے دے۔ اچھا اللہ رب العزت نوح علیہ السلام کو بلائے گا، نوح علیہ السلام آئیں گے، اے نوح تو نے ان کو تبلیغ نہیں کی تھی اپنی امت کو؟ یا اللہ میں نے تبلیغ کی تھی اپنی امت کو کہ تجھے ایک مانے، تیرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، تو ہی معبود ہے، میں نے ان کو تبلیغ کی۔ اب وہ قوم انکار کر رہی ہوگی، نوح علیہ السلام یہ کہیں کہ میں نے تبلیغ کی، وہ کہیں گے کہ ہم نے تبلیغ، انہوں نے تبلیغ، اتنے ہی ہوں، توجہ سے سن رہے ہیں نا آپ؟ نوح علیہ السلام کی قوم کیا کہے گی؟ انہوں نے تبلیغ نہیں کی۔ نوح علیہ السلام کیا کہیں گے؟ میں نے تبلیغ کی ہے۔ اچھا اب نوح علیہ السلام جب یہ دعویٰ کریں گے نا میں نے تبلیغ کی ہے تو وہ قوم کہیں گے یا اللہ ان کے گواہ تو لے کے آ، ان کے گواہ کون ہیں کہ جو یہ گواہی دیں کہ نوح علیہ السلام نے ہمیں تیری وحدانیت کی تبلیغ کی تھی؟ تو نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے عرض کریں گے یا باری تعالیٰ آپ امت محمدی سے پوچھ لیں، امت مصطفیٰ سے پوچھ لیں، ہم گواہی دیں گے۔ یا اللہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو تبلیغ کی تھی۔ یہ سمجھ میں آ رہی بات آپ کی؟ ہم وہاں پر گواہی دیں گے۔ یہ دیکھیے آیت کریمہ فرمایا کہ کذالک جعلناکم امۃ وسطا، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہیں معتدل امت بنایا، لتکونوا شہداء علی الناس، کہا تاکہ تم پچھلی امتوں پر گواہ بنو۔ اچھا ہم نے نوح علیہ السلام کو دیکھا،
ہم نے نوح علیہ السلام کو نہیں دیکھا، ان کی امت کو دیکھا نہیں دیکھا، نوح علیہ السلام کو تبلیغ کرتے ہوئے دیکھا نہیں دیکھا، ہم نے نہیں دیکھا۔ ہاں ہم نے پڑھا ہے، ہم نے پڑھا ہے، کس سے پڑھا ہے؟ قرآن سے۔ ہمیں بتایا ہے، کس نے بتایا ہے؟ محمد مصطفیٰ نے۔ ہم نے سرکار سے سنا ہے، قرآن سے پڑھا ہے کہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو تبلیغ کی تھی۔ اب ہم سب گواہی دیں گے، یا اللہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو تبلیغ کی تھی۔ اب قوم اعتراض کر دے گی، یا اللہ یہ تو وہاں تھے ہی نہیں، یہ تو وہاں تھے ہی نہیں، یہ کس قسم کی گواہی دے رہے ہیں؟ گواہ تو وہ ہوتا ہے جو وہاں پر موجود ہو، دیکھ رہا ہو، یہ تو ہمارے درمیان موجود ہی نہیں تھے۔ تو اللہ ہم سے پوچھے گا کہ اے امت مصطفیٰ، تم نے یہ گواہی کیسے دے دی؟ تو ہم یہ عرض کریں گے، یا باری تعالیٰ، ہم نے یہ جو گواہی دی ہے یہ اسی بنا پر دی ہے کہ جس بنا پر ہم نے لا الہ الا اللہ کہا۔ تیرے مصطفیٰ نے ہمیں بتایا کہ خدا ایک ہے، اور مصطفیٰ کے بتانے پر ہم نے تجھے ایک مان لیا، تو مصطفیٰ کے بتانے پر ہم نے نوح علیہ السلام کی گواہی بھی دے دی۔ اچھا تجھے مصطفیٰ نے بتایا، اچھا اعتراض ہماری گواہی پر ہوگا، اعتراض اگر ہوگا نا ہماری گواہی پر، اچھا وہ قوم کہیں یا اللہ یہ تو نہیں، تو پھر محمد مصطفیٰ کو بلایا جائے گا، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا جائے گا، پھر اللہ تعالیٰ پوچھے گا اے محمد کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو تبلیغ کی تھی؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے یا اللہ میں محمد مصطفیٰ گواہی دیتا ہوں کہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو تبلیغ کی تھی۔ اچھا یہاں پر ایک تھوڑی سی بات رک گئی، سوچئے گا اور اس کو سمجھیے گا۔ ہم پہلے گواہی دیں گے، ہماری گواہی پر اعتراض ہوگا، اعتراض لگا نا کہ نہیں، آپ تو وہاں تھے نہیں، تو آپ کس بات کی گواہی دے رہے ہیں؟ آپ تو وہاں تھے نہیں، ہماری گواہی پر اعتراض ہے۔ لیکن جب ہم یہ کہیں گے کہ مصطفیٰ نے ہمیں بتایا، تو یہ شہادت علی الشہادت کہلاتی ہے۔ کیا کہتے ہیں اس کو؟ شہادت علی الشہادت، گواہی در گواہی۔ یا اللہ ہمیں مصطفیٰ نے بتایا، اب مصطفیٰ علیہ السلام آئیں گے، یا اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو تبلیغ کی تھی۔ اب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا، کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس وقت پردے اٹھ چکے ہوں گے، ہر بندہ یہ جانتا ہوگا یہ مصطفیٰ وہ ہستی ہیں کہ کائنات کی ابتدا بھی انہی سے ہوئی ہے، اور انہی کے نور سے کائنات بنی ہے، انہی کی وجہ سے کائنات کو بنایا گیا ہے، اور یہ حاضر و ناظر رسول ہے۔ پھر آگے چلیے گا، علامہ اسماعیل الحقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر روح البیان کے اندر، اور یہ تفسیر جو ہے اس آیت کے تحت یہ مستند تفسیر میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، تمام مکاتب فکر اس تفسیر کو مانتے ہیں، ان کی لائبریریوں کے اندر یہ تفسیر موجود ہے، تفسیر روح البیان، علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ انہوں نے کیا لکھا؟ کہتے ہیں رسول اکرم یکون رسول علیکم شہیدہ، کہ رسول تم پر گواہ ہوں گے۔ اس کا معنی اور مطلب یہی ہے، یہ میں آہستہ آواز سے بولوں گا اور آپ نے اس کو سمجھ کے سننا ہے، میں ان کی عبارت پڑھوں گا اور پھر اس کو اپنے ذہن میں بٹھائیے گا، دلوں میں بٹھائیے گا، اور سوچئے گا کہ اللہ نے کیا شان ہمارے آقا مصطفیٰ کو عطا فرمائی ہے۔ کہتے ہیں اس کا معنی اور مطلب یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نور حق کی وجہ سے دین پر چلنے والے ہر دیندار کے رتبہ کو جانتے ہیں۔ آپ کی آواز کم آئی ہے مجھے، یہ بہت بڑا جملہ ہے، بہت بڑا جملہ ہے یہ، دوبارہ میں اس کو ریپیٹ کرتا ہوں، آپ کی توجہ چاہوں گا۔ اول و آخر سب کچھ جانے، دیکھے بعید و قریب، غیب کی خبریں دینے والا اللہ کا وہ حبیب،
کیا کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نور حق کی وجہ سے دین پر چلنے والے، میں بھی دین پہ چلتا ہوں اپنی کوشش کے مطابق، حاجی بشیر صاحب بھی چلتے ہیں اپنی کوشش کے مطابق، طاہر صاحب چلتے ہیں اپنی کوشش کے مطابق، آپ تمام احباب اپنی اپنی کوشش کے مطابق دین پر چلتے ہیں۔ اب الفاظ پہ غور کیجئے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نور حق کی وجہ سے دین پر چلنے والے ہر دیندار کے رتبہ کو جانتے ہیں، اس کے دین کی حقیقت پر بھی اس کو بھی جانتے ہیں، اور اس حجاب سے بھی واقف ہیں، اس رکاوٹ سے بھی واقف ہیں کہ میرا یہ امتی اس کمال کو کیوں نہیں پہنچ رہا، یہ درمیان میں رکاوٹ کیا ہے، درمیان میں اس کے ترقی کرنے کے، ایمان کی ترقی کرنے میں رکاوٹ کیا ہے۔ سرکار اللہ کی عطا سے اس کو بھی جانتے ہیں، پس کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے گناہوں کو پہچانتے ہیں، ان کے ایمان کی حقیقت کو، امت کے اعمال کو، ان کی نیکیوں، گناہوں، اخلاص اور نفاق سب کو نور حق کی وجہ سے پہچانتے ہیں۔ یہ تفسیر روح البیان کے اندر علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی نے بیان کیا۔ ایک اور سنیے، اور یہ جو بیان کریں یہ تفسیر ابن جریر کے اندر یہ حدیث پاک ہے۔ مشہور صحابی ہیں سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ، وہ کہتے ہیں یکون رسول علیکم شہیدا، کہ یہ رسول تمہارے عملوں کی گواہی دیں گے۔ کیا مطلب؟ بما عملتم او فعلتم، کہ جو جو تم عمل کرتے ہو، جو جو تم عمل کرو گے، ہر عمل کا مصطفیٰ کل قیامت کے دن گواہی دیں گے، ہر عمل کی گواہی دیں گے۔ میں اس وقت بول رہا ہوں، سرکار اللہ کی عطا سے سن بھی رہے ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں۔ آپ یہاں پر بیٹھے ہیں، کون؟ اب میں تو دیکھ رہا ہوں آپ کے سامنے کہ آپ آنکھیں آپ کی کھلی ہیں، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں۔ دلوں کے اندر کیا چل رہا ہے، میرے دل میں کیا ہے، آپ کے دل میں کیا ہے، میں اور تو نہیں جانتے، لیکن سرکار کو اللہ نے یہ علم بھی عطا فرمایا ہے، یہ علم بھی عطا فرمایا ہے۔ اگلی حدیث آیت کریمہ سنیے گا، آپ صلی اللہ تعالی علیہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے سرکار کی شان میں، فرمائے وَيَوْمَ نُبْعَثُ مِنْ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ، جس دن کھڑا کریں گے ہم ہر امت میں ایک بتلانے والا ان پر انہی کا، اور تجھ کو لائیں گے بتلانے کو ان لوگوں پر۔ یہ ترجمہ کر رہا ہوں محمود الحسن دیوبندی، ان کا مطلب کہ وہ بھی مانتے ہیں کل قیامت کے دن سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ہر امتی کے عملوں کی گواہی دیں گے۔ اور پھر وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ، اے محبوب ہم نے تجھ پر کتاب نازل فرمائی، تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اس میں ہر چیز کا واضح بیان ہے۔ اور یہ قرآن کے اندر ہر چیز کا بیان ہے، یہ میں بیان کر چکا، ذہنوں میں ہے آپ کے کسی کے؟ اگر ہے تو اونچی آواز سے کہیے سبحان۔ اور جب علم غیب کے حوالے سے میں نے گفتگو کی تھی تو اس میں میں نے آپ کو ساری چیز یہ بیان کی تھی کہ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا بیان رکھ دیا ہے۔ پھر سنیے اور آگے، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قال انی فرۃ علیکم، میں تمہارا پیش خیمہ ہوں۔ پیش خیمہ کیا مطلب؟ کہ تم سے پہلے میں محشر کے میدان میں جاؤں گا اور تمہارا بندوبست کر کے رکھوں گا۔ پھر فرمایا وَأَنَا شَهِيدٌ عَلَيْكُمْ، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اور میں تم سب پر گواہ ہوں، میں تم سب پر گواہ ہوں۔ وَإِنِّي وَاللَّهِ لَأَنظُرُ إِلَى حَوْضِ الْآنِ،
اور اس وقت ہوں تو میں مدینہ کی سرزمین پر، لیکن میں حوض کوثر کو بھی دیکھ رہا ہوں۔ یہ سرکار نے کیا کب فرمایا؟ آج سے 1400 سال پہلے۔ حوض کوثر قیامت میں لایا جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو اور ہمارے نبی کو پہلے ہی دکھا دیا۔ اول و آخر سب کچھ جانے، دیکھے بعید و قریب۔ پڑھ لیں گے مل کے؟ اول و آخر سب کچھ جانے، دیکھے بعید و قریب، غیب کی خبریں دینے والا، غیب کی خبریں دینے والا، اللہ کا وہ حبیب مدنی، اللہ 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 لا الہ۔ وقت تھوڑا ہے، باتیں تھوڑی زیادہ کرنی ہیں، آج اختتامی اس موضوع کا گفتگو ہوگی۔ قرآن میں ہر چیز کا روشن بیان ہے، ہر چیز کا بیان قرآن کے اندر ہے، ہر چیز قرآن میں ہے۔ ایک ہمارے امام ہیں، امام محمد، امام محمد رحمت اللہ تعالی علیہ، امام اعظم کے شاگردوں میں سے ہیں۔ اتنے خوبصورت تھے، اتنے خوبصورت تھے کہ آپ نے ایک علاقے میں سفر کیا، وہاں کے جو علماء تھے نا، یہودی علماء، وہ کہنے لگے کہ ہم ان سے سوال کریں گے، مناظرے کریں گے، پھر دیکھیں گے کہ ہم کلمہ پڑھیں کہ نہ پڑھیں۔ یہ اپنی سواری پر آئے، اور جب سواری پہ آتے ہیں تو آپ نے اپنے چہرے پہ کپڑا اوڑھ رکھا ہے، کپڑا آگے ڈال کے رکھا ہے۔ سواری پہ آئے نا، جب سواری پہنچی اس شہر کے اندر، اب ان کے ہزاروں شاگرد تھے، تو اب علماء کا جم غفیر، علماء اسلام کا بھی، علماء یہود کا بھی، لوگوں نے کہا سرکار پردہ تو اٹھائیے، ہم آپ کے چہرے کی زیارت کر سکیں۔ امام محمد نے جب اپنا وہ پردہ اٹھایا نا، وہ سارے یہودی کلمہ بیک زبان ہو کر کہنے لگے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کلمہ پڑھ لیا انہوں نے، کوئی بات نہیں کی۔ لوگوں نے کہا کہ بڑے سوال بڑے جواب، کوئی سوال نہیں پوچھا، کلمہ پڑھ لیا۔ کہنے لگے ہمارے دل نے یہ کہا کہ جب یہ چھوٹا محمد اتنا خوبصورت ہے تو بڑے محمد کی کیا شان ہوگی۔ یہ امام محمد رحمت اللہ تعالی علیہ، امام اعظم کے دو شاگرد ہوئے ہیں مشہور، امام ابو یوسف، امام محمد، یہ ان میں سے ایک امام محمد۔ یہ ایک گئے ایک مالدار آدمی کے پاس، اور وہ قرض دیا کرتا تھا، قرض حسنہ۔ تو آپ کو تنگ دستی ہوئی تو آپ اس کے پاس گئے کہ مجھے اتنا اتنا قرض چاہیے، اور اگر تم مجھے بتا دے گا نا تو واپس پتہ نہیں کر پاؤں گا کہ نہیں کر پاؤں گا، لیکن تجھے میں فقہ کے 2 مسئلے بتاؤں گا، فقہ کے 2 مسئلے بتاؤں گا۔ امام محمد گئے اس کے پاس، کہا کہ تم مجھے اتنے اشرفیاں دے دے، میں تمہیں فقہ کے 2 مسئلے بتاؤں گا۔ اس نے کہا نہیں میں نہیں دوں گا، میرے پاس جو ہے وہ اس وقت نہیں ہے۔ واللہ عالم تھے یا نہیں تھے، لیکن اس نے امام محمد کو انکار کر دیا کہ میرے پاس نہیں ہے۔ خیر، اب وہ امیر کبیر انسان تھا، اس کی بیٹی کی شادی کا وقت قریب آیا۔ شادی کا وقت جب قریب آیا نا، تو اس نے کہا میں اپنی بیٹی کو جہیز میں وہ تمام چیزیں دوں گا جو دنیا میں ہیں، اگر نہ دوں تو میری بیوی کو 3 طلاقیں۔ کیا کہا؟ اس سے پہلا جملہ بھی سن لیں، صرف 3 طلاق کا نہیں، اس کو بھی ذہن میں رکھیں کہ میں اپنی بیٹی کو دنیا جہان کی ہر چیز جہیز میں دوں گا، اور اگر نہ دوں تو میری بیوی کو 3 طلاقیں۔ اب اس نے اپنے جو مشیر تھے اس سے کہا کہ بھی لسٹ بناؤ۔ اب لسٹ تیار کریں، پوری کر دو کر دو کر دو کر دو کر دو، پوری ہو گئی۔
اتنے میں کوئی چیز رہ تو نہ گئی، ایک اور لسٹ تیار ہو جائے۔ دنیا جہان کی چیزیں کون دے سکتا ہے؟ کوئی دے سکتا ہے دنیا جہان کی چیزیں؟ اب جو علماء تھے وہ کہنے لگے لو بھائی، تو اپنی بیٹی کی شادی کرنے گیا لگا تھا نا، تیری بیٹی کی تو شادی ہو جائے گی لیکن تیری بیوی کو طلاق ہو جائے گی، کہ تو دنیا بھر کی چیزیں دے نہیں پائے گا، اور جب دے نہیں پائے گا تو تو نے قسم اٹھائی ہے کہ اگر میں اپنی بیٹی کو دنیا جہان کی ساری چیزیں جہیز میں نہ دوں تو میری بیوی کو 3 طلاقیں، تو نہیں دے پائے گا، اور تیری بیوی کو 3 طلاقیں ہو گئیں۔ بڑا پریشان، کیا کروں؟ کس نے کہا وقت کے امام محمد کے پاس جاؤ۔ توجہ ہے آپ کی؟ امام محمد کے پاس جاؤ۔ امام محمد کے پاس گیا، کہنے لگا جناب کوئی کرم فرماؤ، مجھے فقہ کا مسئلہ بتا دیں۔ پہلے آپ اس کے پاس گئے تھے فقہ کا مسئلہ پوچھنے بتانے کے لیے، لیکن اس وقت اسے نہیں کہ میں تو امیر ہوں کبیر ہوں یہ ہوں وہ ہوں، پیسے نہیں دیے، اشرفیاں نہیں دی۔ اب وہ خود آیا، جناب مسئلہ بتا دیں فقہ کا۔ فرمایا 2 ہی مسئلے بتاؤں گا، لیکن ایک مسئلے کا 1000 اشرفیاں لوں گا، 1000 اشرفیاں لوں گا۔ اس نے کہا جناب آپ 1000 اشرفیاں لیں، مجھے میرا یہ مسئلہ حل کر دیں۔ امام محمد نے فرمایا تو نے کیا کہا تھا؟ کہتا ہے میں نے یہ کہا تھا کہ اگر میں اپنی بیٹی کو دنیا جہان کی ساری چیزیں نہ دوں تو میری بیوی کو 3 طلاقیں۔ تو اب علماء یہ کہتے ہیں ساری دنیا کی چیزیں تو دے نہیں سکتا، تو پھر جب دے نہیں سکتا تو تیری بیوی کو 3 طلاقیں پڑ گئیں۔ فرمایا تو اپنی بیٹی کو قرآن جہیز میں دے دے، تو اپنی بیٹی کو قرآن جہیز میں دے دے، تیری بیوی کو طلاق نہیں ہوگی۔ سرکار کیسے؟ فرمایا اللہ فرماتا ہے لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین، یہ خشک و تر کی ہر چیز قرآن کے اندر موجود ہے، ساری دنیا کے خزانے قرآن کے اندر موجود ہیں۔ اپنی بیٹی کو قرآن جہیز میں دے دے، تیری بیوی کو طلاق نہیں ہوگی۔ تو بتانے کا مقصد یہ کہ دنیا بھر کے خزانے قرآن کے اندر ہیں، اور قرآن نازل ہے میرے مصطفیٰ کے سینے پر، میرے مصطفیٰ کے سینے پر، تو ہر چیز کا علم بھی اور ہر چیز کا مالک بھی اللہ نے ہمارے آقا محمد مصطفیٰ کو بنا دیا ہے۔ اور آگے چلیے، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امام بزار نے اس حدیث پاک کو لکھا ہے، اور اس حدیث پاک کی سند کے تمام راوی درست ہیں۔ آپ کو راوی بھی سمجھا دوں، راوی کیا ہوتا ہے؟ حاجی بشیر صاحب نے بیان کیا، نام کیجئے، عظمت علی۔ حاجی بشیر صاحب نے بات بیان کی عظمت علی صاحب کو، عظمت علی صاحب نے بات بیان کی عابد صاحب کو، عابد صاحب نے بات بیان کی طاہر صاحب کو، طاہر صاحب نے بات بیان کی مجھے۔ بشیر صاحب نے کہا جی مفتی صاحب جو جمعہ ہے نا وہ بڑا لیٹ پڑھاتے ہیں۔ انہوں نے کس سے بات بیان کی؟ مثال دے رہا ہوں، کس سے بات بیان کی؟ میں آپ کا ذہن بھی بنا رہا ہوں، ذہن بھی بنا رہا ہوں تھوڑا سا۔ بشیر صاحب نے کس سے بات بیان کی؟ عظمت صاحب سے۔ عظمت صاحب نے آگے عابد صاحب کو یہ بتایا کہ یہ بشیر صاحب نے یہ کہا ہے کہ عظمت مفتی صاحب جو جمعہ ہے نا وہ لیٹ کر دیتے ہیں۔ عابد صاحب نے طاہر صاحب سے کہا کہ مجھے عظمت صاحب نے بتایا، اور عظمت صاحب کو بشیر صاحب نے کہا ہے کہ جمعہ جو مفتی صاحب لیٹ کر دیتے ہیں۔ طاہر صاحب نے مجھے بتایا، میں نے کہا تھنو کن نے کیا؟ انہوں نے کہا مجھے عابد صاحب نے، عابد صاحب سے عظمت صاحب نے، عظمت صاحب کو کس نے کہا؟ یہ جو ہے نا بیچ میں طاہر صاحب، عابد صاحب، عظمت صاحب، بشیر صاحب، اس کو کہتے ہیں راوی۔ کیا بولتے ہیں ان کو؟ میں نے بڑے آسان کر کے بولا ہے یار آپ کو، اونچی آواز سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ یہ جب کہا جاتا ہے نا راوی سب صحیح ہیں، اچھا یہاں اگر بشیر صاحب کہہ دیں نا کسی کو، وہ جو بازار میں جا رہا ہے، وہ جو کوئی لفنڈر قسم کا، اس کو کہیں، اور وہ آگے عابد صاحب سے کہیں، او طاہر صاحب سے، طاہر صاحب مجھے کہیں، تو میں پوچھوں طاہر صاحب کہ آپ کو کس نے بتایا؟ مجھے عابد صاحب۔ عابد صاحب تسی کدے کو سنیا؟ یار وہ جڑا آوارہ بندہ نہیں ہوتے کو لو، اور اس آوارہ بندے نے کس سے سنا؟ بشیر صاحب سے۔ ٹھیک ہے نا جی؟ اب ایک آوارہ بندہ اگر راویوں میں آ گیا نا، بات ضعیف ہو جاتی ہے۔
بات کیا ہو گئی؟ ضعیف، کہ نہیں اس گل کا اعتبار نہیں، کیونکہ راوی ایک وچ وہ درست نہیں ہے، وہ جھوٹ بول سکتا ہے، وہ غلط بیانی کر سکتا ہے، یہ ہوتے ہیں راوی۔ حدیث ضعیف کس وجہ سے ہوتی ہے اور صحیح کس وجہ سے ہوتی ہے؟ یہ جو میں آپ کے سامنے حدیث سنانے لگا ہوں، اس حدیث کے تمام راوی جتنے ہیں سب صحیح ہیں، کوئی بھی ضعیف نہیں ہے۔ سنیے حدیث پاک، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد میں ابو سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کو روایت کرنے والے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے ہیں جو میری امت کا مجھے سلام پہنچاتے ہیں، اونچی آواز سے کہہ دو۔ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ توجہ کے ساتھ سنیے گا، حیاتی خیر لکم، لوگوں میری زندگی بھی تمہارے لیے بہتر ہے، دنیا میں رہنا یہ بھی تمہارے لیے بہتر ہے۔ تحدثون یحدث لکم، تم مجھ سے گفتگو کرتے ہو، سوال کرتے ہو، میں تمہارے سوال کا جواب دیتا ہوں، ظاہری طور پہ تمہارے آمنے سامنے موجود ہوں، یہ بھی تمہارے لیے بہتر ہے۔ اور آگے سرکار فرماتے ہیں وَوَفَاتِ خَيْرٌ لَكُمْ، لیکن میرا دنیا سے چلے جانا وہ بھی تمہارے لیے بہتر ہے، وہ بھی تمہارے لیے بہتر ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا میں آپ ہمارے سامنے موجود ہیں، ہماری آنکھیں آپ کو دیکھ کر ٹھنڈی ہوتی ہیں، یہ تو بہتری سمجھ میں آ گئی، لیکن آپ کا دنیا سے چلے جانا وہ ہمارے لیے بہتر کیسے ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تُعْرَضُ عَلَيَّ أَعْمَالُكُمْ، تم سب کے اعمال، تم سب کے کام میری بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں، میری بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں۔ پھر آگے فرماتے فما رأیت من خیر، اور جو میں نیکی کا کام دیکھتا ہوں، اگر اپنی امتی کے نیک کاموں کو دیکھتا ہوں، حمدت اللہ علیہ، اس پر میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ میری امتی نے نیک کام کیے ہیں۔ اس کو بڑی گہرائی سے اس حدیث پاک کو سماعت کیجئے گا۔ اور فرمایا وما رأیت من شر، اور جب میں اپنے امتی کے گناہوں کو دیکھتا ہوں، کس کو؟ علماء اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں جب گناہ کرنے لگو نا اپنے نبی سے ہی شرم کر لیا کرو کہ میرے نبی میرے کرتوتوں کو دیکھ رہے ہیں۔ فرمایا جب میں اپنی امتی کے گناہوں کو دیکھتا ہوں، استغفرت اللہ لکم، تو میں تمہارے لیے استغفار کرتا ہوں، یا اللہ اس کی بخشش فرما دے، اس کی بخشش فرما دے۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ اللہ رب العزت کی عطا سے، اللہ رب العزت کی عطا سے، اللہ کی عطا سے ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر امتی کو دیکھتے ہیں، پہچانتے ہیں۔ پھر آگے چلیے گا، علماء دیوبند کے سرخیل ہیں مولانا خلیل احمد سہارنپوری، ان کی کتاب ہے براہین قاطعہ، یہ علماء دیوبند میں سے ہیں، بڑی ہی خوبصورت بات کی انہوں نے، لکھتے ہیں اس بات کو خوب یاد کر لینا ضروری ہے کہ یہ عقیدہ سب کا ہے کہ انبیاء علیہ السلام اپنی قبروں میں زندہ ہیں، اور عالم غیب میں اور جنت میں جہاں چاہیں اللہ کے اذن سے چلے جاتے ہیں، اللہ کے اذن سے چلے جاتے ہیں۔ اس عالم میں بھی حکم ہو تو آتے ہیں، آواز کم کیوں ہو گئی آپ کے؟ عالم برزخ سے عالم دنیا میں بھی آنا چاہیں، اللہ کی عطا سے آتے ہیں، اور صلاۃ و سلام ملائکہ پہنچاتے ہیں، اور اعمال امت آپ پر پیش ہوتے ہیں، اور جس وقت حق تعالی چاہے دنیا کے سارے احوال آپ پر کھل جاتے ہیں۔ یہ علماء دیوبند بھی یہ کہہ رہے ہیں۔
کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر امتی کے عملوں کو جانتے ہیں. پھر آگے سنیے گا، باتیں بڑی ہیں. شیطان کا نام سنا ہے؟ آواز نہیں آئی. سنا ہے شیطان کا نام؟ شیطان کے پاس طاقت کتنی پتہ ہے؟ ہم یہاں پر اگر آج کھڑے ہو کے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کہیں، یا نبی سلام علیک یا رسول سلام علیک کہیں، شریک کا اعتراض کرتا ہے کہ تم یہاں سے بیٹھ کر اپنے نبی کو کیوں پکار رہے ہو؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی عطا سے وہ ہماری پکار سنتے ہیں، ہمارے عملوں کو جانتے ہیں، ہماری حرکات و سکنات سے واقف ہیں، اور ہمارے سلام کا جواب بھی دیتے ہیں. یہ تو شرک ہے، یہ تو شرک ہو گیا. اگر وہ تمہیں جانتے ہیں، وہ یہاں بھی ہیں، امریکہ جو میں بیٹھا ہے وہ سلام بھیج رہا اس کو بھی جانتے ہیں، جو پاکستان میں اس کو بھی جانتے ہیں، جو ہندوستان میں ہے اس کو بھی جانتے ہیں، شرق تا غرب ہر امتی کو جانتے ہیں. یہ تو شرک ہو گیا. ہم نے کہا ذرا ٹھہر کے حوصلے کے ساتھ فتویٰ لگانا، حوصلے کے ساتھ بات کرنا. شیطان کو جانتے ہو؟ ہاں پتہ ہے شیطان نے کیا کہا تھا؟ اللہ نے اس سے فرمایا آدم کو سجدہ کر، کہا نہیں کروں گا. کیوں؟ آدم مٹی سے بنا ہے، میں آگ سے بنا ہوں، میں سجدہ نہیں کروں گا. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہاں سے نکل جا، دفع ہو جا. اب شیطان نے کیا کہا؟ شیطان کی پاور سماعت کیجئے گا. شیطان کی پاور، شیطان جو ایک برائی کی قوت ہے، اس کو اللہ نے کتنی طاقت دی ہے. قرآن میں اللہ فرماتا ہے اس شیطان نے اللہ سے کیا کہا؟ عرض کی انظرنی الی یوم یبعثون، یا اللہ تو نے مجھے مردود بارگاہ تو کر دیا، اب قیامت کے دن تک مجھے مہلت دے. قیامت کے دن تک مجھے، کس نے کہا؟ میرے ساتھ رہیے گا، گفتگو اتنی لمبی نہیں ہوگی. کس نے کہا؟ شیطان نے. مجھے قیامت کے دن تک مہلت دے. قال انک من المنظرین، جا تجھے مہلت دے دی گئی. اللہ نے فرمایا تجھے مہلت دے دی گئی. قال فبما اغویتنی، یا اللہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، لأقعدن لهم صراطک المستقیم، یا اللہ اب میں ضرور بالضرور سیدھے رستے پر بیٹھوں گا. شیطان نے کہا ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، یا اللہ اب تیرے ایک ایک بندے کے آگے بھی، پیچھے بھی، دائیں بھی، بائیں بھی بیٹھوں گا، اس کا راستہ ماروں گا، اس کا بولو راستہ ماروں گا. وَلَا تَجِدْ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اور تو اکثروں کو ان میں شکر گزار نہیں پائے گا. یہ کس نے کہا؟ بولو شیطان کو. شیطان کے پاس یہ طاقت ہے کہ میرے آگے پیچھے دائیں بائیں رہے. شیطان کے پاس یہ طاقت مان لے گا کہ آپ اس آپ کے آگے پیچھے دائیں بائیں شیطان ہو، اور شیطان ہے. میرے آقا فرماتے ہیں شیطان انسان کی رگوں میں خون کی طرح چلتا ہے. یہ برے وسوسے، برے خیانت کون ڈالتا ہے؟ بولو. شیطان ہر ایک کے ساتھ موجود ہے. کتنے ہیں شیطان؟ اس شیطان کو اللہ نے یہ طاقت دی، وہ ہر ایک کے ساتھ ہے. اس کے ساتھ ماننا شرک نہیں ہے، اس کے لیے یہ طاقت ماننا شرک نہیں ہے. او یہ شیطان تو میرے آقا کی بارگاہ کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. جب شیطان کو اللہ نے یہ طاقت دی ہے کہ ہر جگہ ہر انسان کے ساتھ، اس کے آگے پیچھے دائیں بائیں اس کا راستہ مار سکتا ہے، تو میرے مصطفیٰ بھی اپنے ہر امتی کے اعمال کو دیکھتے ہیں، جانتے ہیں، سیدھے راستے پہ لگاتے ہیں. اگر شیطان کو ساتھ ماننا شرک نہیں ہے تو مصطفیٰ کو بھی اگر ساتھ مانا جائے تو شرک نہیں ہے. اس پہ قرآن کی میں 3 جمعے ہو گئے اس موضوع پر، اور یہ اختتامی گفتگو چل رہی ہے.
بے شمار دلائل ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کچھ دنیا میں ہو چکا ہے اور جو کچھ ہونے والا ہے سب کو یوں دیکھ رہا ہوں جیسے اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھتا ہوں. بخاری مسلم کی حدیث ہے. میرے اللہ نے فرمایا میں نے اپنے نبی کو حاضر و ناظر بنا کر بھیجا ہے. پچھلے دنوں میں یہاں فوتگیاں ہوئیں، بولو ہوئی ہیں کہ نہیں؟ سلیم صاحب کے داماد وہ فوت ہوئے، اور بھی دوسرے محلوں میں فوتگیاں ہوئیں. اسی وقت فیصلہ آباد کے کسی اور علاقے میں فوتگی ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ بولو ہوتی ہے نا. کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کتنی اموات ہوتی ہیں ایک دن میں، کتنی اموات ہوتی ہیں. صرف پاکستانی ہندوستان میں، کشمیر میں، افغانستان، ایران، پوری اب دنیا لے لیں کتنی اموات ہوتی ہیں. سینکڑوں ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ سینکڑوں لوگ مرتے ہیں کہ نہیں مرتے؟ بولو ان کی روح قبض کون کرتا ہے؟ کون کرتا ہے؟ اسرائیل علیہ السلام. اسی وقت میں مثال کے طور پہ دن کے 1 بجے اگر فیصل آباد میں کوئی شخص فوت ہوا ہے، اس کی روح قبض ہوئی ہے، امریکہ میں بھی 1 بجے ہوئی ہے. اب ملک الموت کہاں ہے؟ امریکہ میں یا پاکستان میں؟ بولو اس چیز کو سمجھیے. ایمان بالغیب، غیب پر ایمان. ملک الموت اس وقت 1 بجے پاکستان میں بھی، اور اسے 2 اموات نہیں سینکڑوں ہزاروں اموات ہوتی ہیں. ہر ایک کے پاس ملک الموت اسرائیل علیہ السلام جاتے ہیں. اور حدیث پاک میں آتا ہے اسرائیل علیہ السلام کے سامنے پوری دنیا ایک تھال کی طرح ہے. جب اللہ کسی کے بارے میں حکم فرماتا ہے اسرائیل علیہ السلام اس کی روح کو قبض فرما لیتے ہیں. اور جب یہ شان اسرائیل علیہ السلام کی ہے کہ ایک وقت میں پوری دنیا میں ہزاروں جگہوں پہ جا سکتے ہیں، تو مصطفیٰ بھی ایک وقت میں ہزاروں جگہ پر جا سکتے ہیں، کہ یہ شان ہے خدمتگاروں کی. سردار کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی، بڑی شان والے. اور سنیے، قبر میں بندہ جاتا ہے، میرے آقا نے فرمایا 2 فرشتے آتے ہیں جن کا نام منکر اور نکیر. یہاں بھی قبر بنی، دوسرے محلے میں قبر بنی، تیسرے میں محلے میں قبر بنی، کروڑوں جگہ پر قبریں بنی ہیں. ہزاروں قبریں ایک وقت میں بنتی ہیں، اور ہزاروں قبروں میں منکر نکیر 2 ہی فرشتے جاتے ہیں. 2 فرشتے جاتے ہیں، منکر نکیر. اور جا کر وہ 2 فرشتے ہی سب سے سوال کرتے ہیں، من ربک ما دینک ماذا تقول فی حق ھذا الرجل. میرے بھائی جب 2 فرشتے ایک ہی وقت میں ہزاروں جگہوں پہ جا سکتے ہیں، تو ہمارے مصطفیٰ بھی ایک ہی وقت میں ہزاروں کروڑوں جگہ پر جلوہ فرما ہو سکتے ہیں. اور آخری اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں. سیدنا مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی فاروقی مجددی رحمت اللہ تعالی علیہ، جہانگیر بادشاہ نے آپ سے پوچھا سرکار بات سمجھ نہیں آ رہی ہے. فرمایا کیا؟ سرکار بات یہ ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ ہر قبر میں مصطفیٰ آئیں گے، اور سنی تو کہتا یہی ہے کہ مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے، کہ سرکار کی وہاں پہ زیارت ہوگی. کسی نے ایک اللہ کے ولی سے پوچھا کیا دل کر رہا ہے؟ کہہ رہا بس یہ ہے کہ ایمان پہ موت آ جائے. اتنی جلدی مرنے کی؟ کہا قبر میں جائیں گے سرکار کا دیدار ہو جائے گا. کہا ایک ہی وقت میں بابا چک قبر بنتی ہے، اس میں بھی سرکار تشریف لاتے ہیں. سوال ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، ماذا تقول فی حق ھذا الرجل، کی اس شخصیت کے بارے میں. اور اس جب کہا تو سرکار وہاں موجود ہوتے ہیں. قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی.
انشاءاللہ. کہ جناب سمجھ نہیں آ رہی بات. ایک وقت میں سرکار یہاں بھی، ایک وقت میں دوسرے علاقوں میں بھی، اور ہزاروں جگہوں پہ ایک وقت میں سرکار چلے جائیں. اب جہانگیر بادشاہ تھا، اس کا عقیدہ درست رکھنا بھی ضروری تھا، کیونکہ اس کا جو آباء و اجداد تھے نا، بادشاہ اکبر، پتہ ہے نا اس نے اکبری دین نکال لیا تھا. اب یہ اسی کی اولاد سے تھا جہانگیر بادشاہ. اس کے دل کی تسلی کے لیے آپ نے کہا اچھا ایسا کرو، کل دوپہر کی دعوت اپنے پاس رکھو میری، اور اپنے سارے وزیروں سے کہہ دو، جتنے بھی تمہارے وزیر ہیں سب اپنے اپنے گھروں میں کل میری دعوت رکھیں پورے اسی وقت ظہر کے بعد. اپنے وزیروں سے بھی کہو اور خود بھی رکھو. اس نے اعلان کر دیا کہ کل بروز فلاں فلاں تاریخ اتنے بجے تم سب کے ہاں بیک وقت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی کی دعوت ہے. مجھے اگر ایک کوئی بندہ دعوت دے اور آپ کو کوئی دعوت دے، میرا ایک وجود ہے، میں ایک ہی جگہ پہ جا سکتا ہوں. ابھی میرے اندر یہ طاقت نہیں آئی. سنیے گا آگے. بادشاہ کے ہاں وہ وقت آیا، شیخ احمد سرہندی فاروقی مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ اس کے ہاں کھانے کے لیے تشریف لے گئے. کھانا تناول فرمایا، واپس آ گئے. رات کو اب سب اس نے وزراء کو بلایا. کہنے لگے جناب آج بڑی شفقت فرمائی. بادشاہ نے کہا آج شیخ احمد سرہندی مجددی فاروقی رحمت اللہ تعالی نے بڑی ہی شفقت فرمائی کہ میرے ہاں کھانا کھایا انہوں نے. وزیر اٹھ کے کھڑا ہو گیا، سرکار معذرت کے ساتھ آپ کے ہاں نہیں تھے، میرے ہاں تھے. تیسرا کھڑا، نہیں نہیں سرکار میرے ہاں تھے. پورا محل گونجنے لگا جناب میرے ہاں تھے، میرے ہاں تھے، میرے ہاں تھے. وہاں پر شیخ مجدد آتے ہیں، فرماتے ہیں اور بادشاہ تیرے سوال کا جواب تجھے مل گیا. جب نبی کے غلاموں کے غلاموں کے غلام کی یہ شان ہے کہ ایک وقت میں ہزاروں جگہوں پہ جا سکتے ہیں، تو ایک وقت میں مصطفیٰ بھی ہزاروں کروڑوں جگہوں پہ جا سکتے ہیں. کہ یہ شان ہے خدمتگاروں کی، تو سردار کا عالم یہ ہے مسئلہ حاضر و ناظر، کہ ہمارے آقا کا وجود بامسعود مدینہ المنورہ میں ہے. اور اب بیک وقت اللہ نے یہ طاقت جیسے دوسروں کو دی سرکار کے وسیلے سے. ہاں جی، شیطان کو بھی جو کچھ ملا ہے نا وہ بھی سرکار کے وسیلے سے، کافروں کو جو کچھ مل رہا ہے نا وہ بھی سرکار کے وسیلے سے مل رہا ہے. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّل کائنات کے ہر فرد کے لیے، ہر مخلوق کے لیے میرے مصطفیٰ رحمت ہے. شیطان کو یہ مہلت ملی سرکار کے وسیلے سے. سرکار کے وسیلے سے شیطان کو یہ طاقتیں مل گئیں. شیطان اور سرکار کے وسیلے سے اسرائیل علیہ السلام کو یہ طاقتیں مل گئیں. سرکار کے وسیلے سے منکر نکیر کو یہ طاقتیں مل گئیں. سرکار کے وسیلے سے اللہ کے ولیوں کو یہ طاقتیں مل گئیں. تو سرکار کا عالم، بات وہی ہے میرے بھائی، بیان کرتے کرتے تھک جائیں گے، آپ سنتے سنتے تھک جائیں گے، سرکار کی سیرت کا مطالعہ کرتے کرتے بندہ تھک جائے گا، لیکن سرکار کی شانیں نہیں ختم ہو سکتی. سرکار کی ذات ہماری سمجھ میں آ سکتی نہیں، کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور سے نہیں، ایرے گیرے سے نہیں فرمایا تھا، بلکہ اس امت کے سب سے بڑے بندے، نبیوں اور رسولوں کے بعد جو سب سے بہترین انسان ابو بکر صدیق، ان سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا اے ابو بکر لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی، کہ میری حقیقت کو میرے رب کے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا. بس اللہ رب العزت ہمیں سرکار کی کامل اتباع کی توفیق عطا فرمائے. اور مسئلہ حاضر الناظر بیان کرنے کے بعد ہمارے علماء فرماتے ہیں تجھے تیرے نبی دیکھ رہے ہیں. اس پہ سبحان اللہ بھی اونچی آواز سے ہونی چاہیے. اب جب کچھ کرے نا دل کرنے کو، غلط کام کرنے کو دل کرے، غلط کام کرنے کو دل کرے، کوئی فلم ڈرامہ دیکھنے کو دل کرے، جھوٹ بولنے کو دل کرے، کسی کی دل آزاری کرنے کو دل کرے، سوچ لینا تیرا نبی تجھے دیکھ رہا ہے، تیرا نبی تجھے دیکھ رہا ہے. یہ الگ بات ہے وہ تیرے لیے استغفار کرتے ہیں،
لیکن اپنے نبی سے شرم کر. اللہ بھی تجھے دیکھ رہا ہے، اللہ کی عطا سے تیرا نبی بھی تجھے دیکھ رہا ہے، تیرے ہر عمل سے تیرے نبی واقف ہے. اللہ رب العزت ہمیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ